اب یہ 3 اپریل کو میری بیٹی کی بھی شادی تھی، یہی 3 اپریل کو، آج 18 اپریل ہے، 16 17 یعنی اب تو 12 بجے کے بعد 18، یہی 3 اپریل کو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ جائیے پوچھئے اٹاوا والوں سے، اور جائیے منظر دیکھیے، نہ براتیوں کا پتہ تھا، نہ چوروں کا پتہ تھا، نہ ڈکیتوں کا پتہ تھا، نہ ہلدی والے آئے، نہ سگائی ہوئی، نہ منگنی لگی، نہ پکی کرائی ہوئی، نہ دہیج جہیز دیا گیا، کچھ نہیں۔ کاس گنج علاقہ ہے، ضلع کاس گنج، لڑکا سول انجینئر ہے، پڑھتا، جاب ہے اس کی دلی میں، چند لوگوں پر مشتمل، چند لوگ گنتی کے 10-12 لوگ بس آتے ہیں، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، دور سے آئے تھے اس لیے کھانا بھی کھلا دیا گیا، دور سے نہ آتے تو کھانے کا بھی انتظام نہیں کرتا، لڑکی والوں کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ کھانا کھلائیں، کیوں کھلائیں؟ چونکہ 150 کلومیٹر سے چل کے آئے تھے اس لیے کھانے وانے کا انتظام کیا۔ مغرب کے بعد نکاح ہوا اور عشاء کے بعد رخصتی کر دی، نہ ایک ویڈیو بنی، نہ باراتی آئے، نہ میں نے کوئی کھانا بنوایا، نہ پکوان کیا، میں نے خود اپنے محلے کے لوگوں کو بھی نہیں بلایا، میں نے اپنے سگے خالہ خالوؤں کو نہیں بلایا، ماموں کو نہیں بلایا۔ لڑکی والے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اس بات کو منظر عام پہ بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ تقریر پوری دنیا سنے گی، ہمارے اٹاوا والے بھی سنیں گے۔ اگر جھوٹ بولوں گا میرے بھائیوں تو میری گرفت بھی ہوگی اور کہیں گے لوگ دیکھو یہ جلسوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ ایک ثبوت کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے دہیج دیا ہو، میں نے بارات بلائی ہو اور لائٹیں لگی ہوں، خیمے لگے ہوں، پردے لگائے گئے ہوں، میں نے بھی شادی کی۔ جو تقریروں میں بولا میں نے ویسے کر کے دکھایا۔ اب آپ اپنے علاقے کے مولویوں پہ نظر رکھو اور دیکھو کہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کی شادی کیسے کرتے ہیں۔ آپ نظر رکھو اور مولویوں پہ بھی نظر رکھو کہ یہ غیر شادی شدہ یہ کیسے شادی کرتا ہے۔ دیکھو اس 30 سال کی زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی، آپ غور کریں۔ آپ لڑکے ہی مارتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لڑکیاں نہیں۔ ہاں مولانا صاحب، لڑکی پورے خاندان کا نام ڈبو دیتی ہے، یہ سچ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، اور آپ جہاں شادی کرنا چاہتے وہ لڑکی تیار نہیں، وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، کسی غیر آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب آپ کے سر گھومتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور جب وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تھا یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے۔ تو اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے جو بھاگ رہی ہے کسی غیر کے ساتھ، اس میں قصور ہے آپ کی تربیت کا، اس میں قصور ہے آپ کی پرورش کا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو وہ تربیت ہی نہیں دی، کیوں گئی غیر مسلم کے ساتھ، کیوں بھاگی وہ کسی مسلمانی کے ساتھ، لیکن بھاگ کر شادی کیوں کی، کیوں؟ اس میں غلطی آپ کی رہی، آپ نے اس کو اینڈرائیڈ موبائل دے دیا، لے بیٹی 30,000 کا موبائل ہے اوپو کا، لے ویوو کا، لے سیمسنگ کا، سم بھی دے دی، نیٹ پیک بھی ڈال دیا۔ اب وہ آپ کی بیٹی چلا رہی ہے، فیس بک بھی چلا رہی ہے، میسنجر بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے، پڑھنے کے لیے بھی آپ نے ایسا اسکول اس کا چوائس کیا جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ انٹرویل میں اسکول کی کینٹین میں بنی ہوئی ہوٹل پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ اب تیری لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگے گی نہیں تو کیا تیری آرتی اتارے گی؟ تربیت آپ نے غلط دی تو لڑکی پھر اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت مریم مسجد کے محراب کے اندر موجود ہے اور ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے،
حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ۔ حضرت زکریا نے دیکھا یہ پھل، کہنے لگے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تیرے پاس؟ انا لکے ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ لیچی کی فصل نہیں، لیچی کہاں سے آئی؟ انگور کا موسم نہیں، انگور تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اے مریم بتا یہ پھل کون لایا تیرے پاس؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، اے میرے سرپرست، اے میری پرورش کرنے والے، مجھے کھلانے پلانے والے، میرا خیال رکھنے والے، اے زکریا یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے، آپ غلط نہ سمجھو، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے، یہ کوئی مجھے تعلق میں نہیں دے گیا، کوئی لڑکا نہیں دے گیا، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ حضرت زکریا نے کیسی پرورش کی تھی، اور اس سے پوچھ رہے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ کس سے؟ زکریا کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مریم سے۔ کون مریم؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا عیسیٰ، وہ مریم جن کے پیٹ سے بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا عیسیٰ، جب ان کے اوپر الزام لگا کہ مریم زانیہ بدچلن ہے، بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا، تو مریم کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا کہ نہیں، مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، مریم غلط نہیں ہے، مریم غلط نہیں ہے۔ جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے سوال ہو سکتا ہے، جس کے پاک دامن ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تو آئے لڑکیوں کے ماں باپ، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ کپڑا کہاں سے آیا، یہ دوپٹہ کہاں سے آیا، یہ موبائل کہاں سے آیا، موبائل میں یہ کور کہاں سے آیا، تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس موبائل میں بیلنس کس نے ڈالا؟ کیا تم اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے؟ اور نہیں کرو گے تو تمہارا نام ڈبوئیں گی اور غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، تمہاری آرتی نہیں اتاریں گی۔ تربیت جہاں لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، لڑکیوں پر بھی نظر ہو تو لڑکوں پر بھی نظر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سارے بھائی لے کر گئے، چلو، اور جنگل میں لے گئے، اور سب نے صلاح کر کے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور دوسری قمیص اتاری اور اس میں خون لگا کر لے آئے، اور گھر پہ آ کے کہہ دیا باپ سے، یعقوب سے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیے نے نوچ ڈالا یوسف کو۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کرتے کا خون دیکھا، سونگا، سمجھ گئے نہ یہ کرتا وہ ہے اور نہ یہ خون بکری کا ہے، یہ تو رنگ لگ رہا ہے۔ وہ یوسف کے کرتے کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے، بھائیوں نے یوسف کو جب پھینکا تو کرتے سمیت پھینکا، لیکن جب کنویں میں پھینک دیے تو بعد میں یاد آیا کہ اب باپ کو ثبوت کیا دیں گے، تو ایک دوسری قمیص، دوسرا کپڑا اسی رنگ کا خرید کے اس میں رنگ لگا لائے، کلر لگا لائے، بدمن کذب، جھوٹا خون لگا لائے اور اپنے باپ کو پیش کیا، لیکن باپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ گئے نہ قمیض وہ ہے نہ خون اصلی ہے، لیکن بیٹوں سے کچھ نہیں کہا، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اور ادھر حال یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا، اس کو پانی نکالنا تھا، کنویں میں اس نے ڈول ڈالا، اور جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب کھینچا تو بھاری لگا، بہرحال کھینچ کر نکالا گیا تو دیکھا کہ یوسف ہیں، لڑکا ہے، تو خوش ہو گئے یہ قافلے والے اور کہنے لگے بشرا ھذا غلام، خوشی ہو، ہمیں تو فری فنڈ میں ایک غلام مل گیا، چلو اس کو بازار میں بیچ دیں گے، کچھ قیمت مل جائے گی۔ جلدی جلدی وہ اس کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچے۔ خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، چھوٹے تھے لیکن بڑے خوبصورت تھے، اور مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے اور بادشاہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ بادشاہ مصر نے خرید لیا۔
بہت سستے میں خریدا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چوری کا کوئی موبائل ہو, اگر مجھے چوری کا موبائل مل جائے چاہے اس کی قیمت 1 لاکھ ہو تو جلدی سے اس کو بیچنے کی قیمت, ارے لا یار 10,000 دے دے, لے لے جا. تو 1 لاکھ کی چیز 10,000 میں, ابھی جو 10,000 مل رہے وہ بھی کہیں پکڑے گئے تو وہ بھی نہیں ملیں گے. تو یہ لڑکا ہاتھ لگ گیا, کوئی اصلی مالک نہ آ جائے ورنہ لڑکا لے جائے گا چھین کے, اس لیے جو مل رہا ہے لے لو. چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا گیا. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے گھر میں آئے تو بیوی ان کی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی, بڑے خوبصورت ہے یوسف لیکن چھوٹے ہیں. وہ ان کا خیال رکھنے لگی, کھلانے لگی, پلانے لگی, بڑا کرنے لگی. یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی خوبصورتی بھی ویسے ویسے بڑھتی گئی. حالانکہ ہوتا الٹا ہے, بچہ چھوٹے پن میں خوبصورت ہوتا, بڑا ہوتا جاتا ہے تو خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے, لیکن یوسف کے ساتھ الٹا ہوا. یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے. اور جب جوان ہو گئے تو بادشاہ مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر مر مٹی. بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی, برگلانے لگی, بہکانے لگی, لیکن یوسف ہاتھ نہیں آئے. ایک دن کہنے لگی چلو اندر چلو, تم سے بہت ضروری کام ہے. سوچا یہ ہماری مالکن ہے, چلو کیا کام ہوگا. وہ اندر لے گئی, یہ دروازہ بند, آگے لے گئی وہ دوسرا دروازہ بند, پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند, پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند, کئی دروازوں کے اندر لے گئی. غلقت الابواب, قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے, اس نے سارے دروازے بند کر دیے. اس کا مطلب ایک دروازہ نہیں تھا, کئی دروازے تھے, اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ بھاگ نہ پائیں یوسف. اور جیسی وہاں پہنچتی ہے بند کمرے میں, وہی کہنے لگتی ہے یوسف آ جاؤ, کتنے زمانے سے ہم تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اے یوسف آؤ, میری پیاس بجھاؤ, آؤ مجھ سے ملو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو جنون, کیسے نہیں کرو گے, ادھر آؤ. یوسف بھاگے, پہلا دروازہ کھولنے میں کامیاب, وہ بھی بھاگ رہی ہے. یوسف نے دوسرا دروازہ کھولا, اس میں بھی کامیاب. تیسرا دروازہ کھولا اور بھاگنے میں ادھر سے بھی کامیاب. چوتھا دروازہ کھولا, ادھر سے بھی بھاگنے میں کامیاب. آخری دروازے پر پہنچے, تب تک اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا, پیچھے سے دامن پکڑ لیا, اور یوسف علیہ السلام نے دروازے کا کنڈا جو ہوتا وہ پکڑ لیا, ادھر کھینچا یوسف کو. بادشاہ مصر کی بیوی نے ایسے کھینچا تو یوسف ایسے دروازہ پکڑے تھے, ایسے کھینچتے ہوئے اس کے اوپر گر گئے. دروازہ بھی کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے, مصر کا بادشاہ, اس عورت کا شوہر. حالت یہ تھی کہ وہ عورت نیچے گری ہے, یوسف علیہ السلام اس عورت کے اوپر گرے ہیں, اور سامنے دروازہ کھلا ہے اور دروازے پر بادشاہ کھڑا ہے. فوراً کھڑی ہوتی ہے اور الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ آئے میرے شوہر, آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے اور غلط ارادے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے, اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرے, تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کھانے کے. بادشاہ مصر کو یقین نہیں آیا, بچپن سے دیکھ رہا ہے, یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے کر سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے جیل میں تو جائے گا, لیکن پہلے مقدمہ چلے گا, عدالت سے ثابت تو ہو جائے. جب مقدمہ دائر کیا گیا تو بادشاہ کے قریبی جج نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ آئے بادشاہ سلامت, یوسف سچا ہے یا جھوٹا, تیری بیوی سچی ہے یا جھوٹی, تو اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے, یوسف کا کرتا دیکھا جائے, یوسف کی قمیض دیکھی جائے. اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے, تیری بیوی جھوٹی, اور اگر وہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی. کرتا منگایا گیا بھری عدالت میں, جب قمیض چیک کی گئی تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. اس نے کھینچا تھا نا, پیچھے سے کھینچا تو کرتا پھٹ گیا, قمیض پھٹ گئی. تو بادشاہ نے سمجھ لیا, کہنے لگا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوا کرتی ہیں, بڑی دھوکے باز ہوتی ہیں تم عورتیں, اور ایک بے گناہ بے قصور کو تم جیل میں ڈلواتی ہو. جیل میں ڈلوا رہی تھی, توبہ کر, استغفار کر,
اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا. بادشاہ نے نظر انداز کر دیا. لیکن اس فیصلے کے بعد بادشاہ کی بیوی بدنام ہو گئی. ساری عورتوں میں چرچے ہو گئے. مصر کی عورتوں میں لو ایک نوکر کو, ایک غلام کو دل دے بیٹھی, ایک غلام سے اس نے دل لگی کر لی, ایک غلام سے کے پاس جا کر غلط کام کرنے کے لیے چلی گئی. بتاؤ, گھر کا نوکر اس کے ساتھ. جب یہ بدنامی وہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے ساری مصر کی عورتوں کی دعوت کر دی, دسترخوان بچھا دیا, سب کے سامنے پلیٹیں رکھ دی, پلیٹوں میں پھل رکھ دی اور پھل کو ایک ایک چھری رکھ دی, اور ان عورتوں سے کہا کہ پھلوں کو کاٹو. مصر کی عورتیں جب پھل کاٹنے لگی تو یوسف سے بادشاہ کی بیوی نے کہا, ہے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرو, جاؤ ان عورتوں کے سامنے سے نکلو. یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں, مصر کی ساری عورتیں انہی کو دیکھنے لگیں. اور جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھنے لگیں تو خوبصورتی دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں بھول گئیں کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں, پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی. وہ چھریاں تو انگلی پہ چلا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پھل کٹ رہا ہے, حالانکہ پھل تو کب کا کٹ گیا ہے, الگ ہو گیا ہے. بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگی اور یوسف کو دیکھتی رہ گئی. چھری انگلیوں پہ چلنے لگی, کہنے لگی ما ھذا بشرا, یہ انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا, عورتوں بتاؤ تمہارا دل اس نوجوان پر آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا, ہم خود اس کے دیوانے ہو گئے. ابھی تو صرف بادشاہ کی بیوی دیوانی تھی, اب جتنی عورتوں نے دیکھا سب اس کی دیوانی. بادشاہ کی بیوی بولی, اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں, تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے, تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو. میرے گھر میں تو چھوٹا تھا تب سے پل رہا ہے اور میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی رہی, اور جب یہ بالغ ہوا تو میں اس سے اپنی امید پوری کرنے کے لیے اس کو بلانے لگی تو اس نے منع کر دیا. تم نے ایک جھلک دیکھی تو تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو. میرے دل سے پوچھو کہ میں کیسے کنٹرول کر کے رہتی ہوں. اور سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ عورت, بادشاہ کی بیوی, سن لو, اگر اس لڑکے نے, اس آدمی نے اگر میری خواہش پوری نہیں کی, میری بات نہ مانی تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا, زندگی بھر جیل خانے میں قید کروا دوں گی, الزام لگا لگا کر اس کو جیل پہنچا کر مانوں گی اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جائے گی. اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے, یا تو بادشاہ کی بیوی کی بات مان لے اور پانچوں انگلی گھی میں. بھائی بادشاہ کی بیوی اگر اس کو سپورٹ کرنے لگے تو کتنا وہ آرام میں ہوگا, کتنے آرام سے زندگی گزارے گا. یا تو پھر بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانے تو زندگی بھر جیل میں. اب یوسف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں, بات نہیں مانتا تو جیل کھانا اور بات مان لیتا ہوں تو حرام کاری, میں کیا کروں. اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی اور کہا, اللہ ان دو راستوں میں جس راستے کو پسند کرتا ہوں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے اللہ میں جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا لیکن وہ کام نہیں کروں گا جس کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے, اور یہ مصر والیاں مجھ سے غلط کام لینا چاہتی ہیں, میں وہ کام نہیں کروں گا. اس سے بہتر ہے کہ میری پوری زندگی جیل میں گزر جائے. یوسف علیہ السلام نے پریشانی والا راستہ اٹھانا گوارا کر لیا کہ میں جیل میں جاؤں گا. آخرکار جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مانی تو اس نے بھی الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا. اب یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے ہیں اپنی زندگی, تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں, تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں. اب وہاں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا. حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی. بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر بتائی وہی ملک مصر کو قحط سے اور پریشانی سے بچا سکتا ہے, لہذا اس کو جیل سے چھڑایا گیا بادشاہ کے حکم پر, اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا. اب مصر کی بادشاہت
यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई। अब गौर कीजिए कितना जमाना गुजर गया। बचपन में कुएं में फेंके गए, कुएं से निकाल कर मिस्र के बाजार में बेचे गए, मिस्र के बाजार में बेचने के बाद तकरीबन 15 साल तक, जब तक बालिग नहीं हो गए तब तक बादशाह के घर में पले, और 15 साल यानी 20 साल के हो जाने के बाद बादशाह की बीवी ने गलत इल्जाम लगाया तो जेल में डलवाया। तकरीबन 7 साल जेल में रहे, 27 साल इतनी लंबी मुद्दत अपने बाप से अलग रहे। और बाप का हाल ये है कि अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरा बेटा। याकूब अलैहिस्सलाम दुआ मांग मांग के उनकी आंखें अंधी हो गई, दुआ मांगते मांगते आंसू बहाते बहाते वो बीना बीना हो गए। जब मुल्क के बादशाह बन गए हजरत यूसुफ, तब उनको याद आया, कहने लगे कि अब सही वक्त है मुझे अपने बाप को याद करने का, सही वक्त है मुझे अपने बाप को अपने यहाँ बुलाने का। तो जो कमीज बचपन में, जिस कमीज को पहनकर वो कुएं में फेंके गए थे, जो कमीज हजरत यूसुफ संभाल के रखे थे, उसी कमीज को हजरत यूसुफ ने निकाला। और कमीज निकालने के बाद मिस्र के कुछ लोगों को भेजा, जाओ मैं उस बस्ती में जाओ, वहां एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, उसका नाम याकूब होगा। उस याकूब को बोल देना कि मिस्र के बादशाह ने तुम्हें ये कुर्ता, ये कमीज भेजी है, बाकी बातें उनको याद आ जाएंगी। मिस्र के कुछ लोग यूसुफ का कुर्ता लेकर जब दूसरे मुल्क पहुंचे और वहां याकूब अलैहिस्सलाम से मिले, अभी तक इन लोगों को यह नहीं मालूम था कि यूसुफ ने हमें जहां भेजा है वो यूसुफ का बाप है और यूसुफ उसका बेटा है। अभी किसी को नहीं मालूम, बादशाह को भी नहीं मालूम। जब ये लोग मिस्र से चलकर उस मुल्क में आए जहां याकूब रहते थे और याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो कहा कि मिस्र के बादशाह ने ये कुर्ता आपको दिया है। जैसे उस कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सूंघा, अल्लाह से दुआ की, आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस कुर्ते को देखा तो पहचान गए कि ये तो मेरे बेटे का कुर्ता है, ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहना करते थे। उसको सूंघा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की महक उनको अच्छी तरीके से सूंघने में आ गई। कहने लगे ये कुर्ता तुम्हें किसने दिया? कहा बादशाह ने। कहा उसका नाम क्या है? कहा यूसुफ। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या वो जिंदा है? कहा हां। जो सवाल किया उस सवाल को सुनिएगा मेरे साथियों। आए मिस्र वालों, कैफ तरकतहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा, कैसे छोड़ा, कहां छोड़ा, किस पोजीशन में छोड़ा? पहला सवाल, किस हाल में? मिस्र वालों ने कहा किस हाल में? किस हाल में पूछते हो? तारा को तू मलिका मिस्र। अरे उसके तो मजे ही मजे। इस वक्त वो मिस्र का बादशाह है। इस वक्त यूसुफ मिस्र का बादशाह है। तरकतुहू मलिका मिस्र, मैंने मुल्क मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं ला अस्अलुकुम मन हाजा, मेरे पूछने का ये मतलब नहीं कि वो बादशाह है, गवर्नर है, क्या है, ये नहीं पूछना चाहता हूं मैं कि वो क्या है। ये मत बताओ मुझे कि वो क्या है। अस्अलुकुम अन ये दीन इन तरकतहू, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूसुफ को तुमने किस दीन पर छोड़ा है, किस दीन की वो किसकी इबादत करते हैं, उनका काम क्या है। यूसुफ इतने बड़े हो गए, मुल्क के मिस्र के बादशाह बन गए, कहीं अय्याश तो नहीं, जिनाकार तो नहीं, क्योंकि आजकल अय्यारों, मक्कारों, अय्याशों और नाजायज और गलत लोगों के हाथों ही में हुकूमत आती है। कहीं यूसुफ गलत तो नहीं है। किस दीन पर तुमने उनको छोड़ा? मिस्र के लोगों ने जो कुर्ता लेकर आए कहने लगे कि हमने उनको इस हाल में छोड़ा
کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی دین کے اوپر ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، پورا واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی مدت کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، تو اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا، بلکہ خوشی ان کو تب ہوئی جب انہوں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تربیت تھی ایک باپ کی اپنی اولاد کو۔ کیا یہ تربیت ہے آج ہماری اپنی اولاد کو؟ کیا یہ تربیت آپ دیتے ہیں؟ کیا یہ حق ہے آپ کو پورا کہ اپنی اولاد کو اس طریقے کی تربیت دیں؟ اولاد بیٹا ہے تب بھی اچھی تربیت، اور بیٹی ہے تب بھی اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ معیار ہونا چاہیے۔ آج کیا دوسروں کے ساتھ جا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ، اور جائیے مہاراشٹر کا ریکارڈ دیکھیے، 3 لاکھ لڑکیوں کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوئی ہیں، 17-16 سال کی لڑکیوں کی۔ ابھی میرے بالغ ہونے میں 1-2 سال باقی ہے، جب میں بالغ ہو جاؤں میں اپنی مرضی سے فلاں ابن فلاں کے ساتھ شادی کروں گی، غیر مسلم لڑکے سے۔ میرا باپ اور میرا بھائی انٹرفیئر کرے تو اس کو کوئی انٹرفیئر کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میری عمر 17 ہے۔ جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تو میں اپنی مرضی سے خود شادی کروں گی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ یہ 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں صرف مہاراشٹر کے اندر موجود ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ جانتے ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر امام حضرت ناصر الدین البانی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تفتح ابواب السماء نصف اللیل وینادی مناد، آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے حل من داعٍ فیستجاب لہ، ہے کوئی اللہ کو پکارنے والا جو اللہ کو پکارے اللہ اس کی پکار کو سنے؟ حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا فیعطا، اللہ اس کو دے۔ حل من مکروب فیفرج عنہ، ہے کوئی ستم زدہ، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے؟ یہ ہر فرشتہ ہر رات میں پکارتا ہے۔ آدھی رات کے بعد جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے فلا یبقى مسلم یدعو بدعوۃ الا استجاب لہ الا استجاب اللہ لہ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ آدھی رات کے بعد اٹھ کر اللہ سے مانگتے اللہ سب کو دیتا ہے اور ہر ایک کی دعوت کو قبول کرتا ہے، ہر ایک کی دعا کو اللہ سنتا ہے، جو مانگتا اللہ دیتا ہے۔ لیکن آدھی رات کے بعد بھی سب کو دیتا ہے، لیکن ان 2 لوگوں کو اللہ آدھی رات کے بعد بھی نہیں دیتا۔ وہ کون 2 لوگ ہیں؟ فرمایا الا زانیۃ تسعی بفرجہا، ایک اس عورت کو اللہ کچھ نہیں دیتا اس رات میں، چاہے پوری رات تہجد پڑھے، لیکن اللہ اس عورت کو بھی نہیں دے گا۔ کس کو؟ جو زنا کرتی ہے، تسعی بفرجہا، اپنی شرمگاہ کو لے کے دوڑتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کال گرل یا طوائف، جسم فروش جو اپنا جسم بیچتی ہے۔ ابھی اس کسٹمر سے نپٹی، پھر 1000 روپے کہیں ملا دوسری جگہ چلی گئی، پھر تیسری جگہ چلی گئی۔ تسعی بفرجہا، جو اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر بھاگی بھاگی پھرتی ہے، ایسی عورت کی دعا اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد بھی نہیں سنتا ہے۔ اس میں وہ لڑکیاں بھی شامل ہیں، ایک کو چھوڑا
اس کے ساتھ غلط کام کیا، اس کو چھوڑا، اس سے محبت چھوڑی، اب دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے سے 1 آدھ سال تعلق کیا، اس کو چھوڑا، پھر تیسرے کو پکڑ لیا، تیسرے کو چھوڑا، پھر چوتھے کو پکڑ لیا، اور سب کے ساتھ سب کے بستر پہ سوتی ہے، سب کے ساتھ غلط کام کرتی ہے۔ یہ لڑکی چاہے وہ پیسہ بھی نہ لیتی ہو، فری میں اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اپنے جسم کو پیش کر دیتی ہو، لیکن کئی اس کے بوائے فرینڈ ہو تو یہ لڑکی بھی اس میں شامل ہے۔ ایسی لڑکی اور ایسی عورت کی اللہ تبارک و تعالی دعا نہیں سنتا، اور وَأُشَّارًا ناجائز ٹیکس لینے والے کی بھی نہیں سنتا۔ ہمارے گھر کے باہر دروازہ لگا ہے، ہم نے روک لگا دی، نہیں صاحب آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے ہو۔ کیوں؟ اگر گزرنا تو 100 روپے دو، راستہ سب کا، لیکن ہم پاورفل ہیں، ہم نہیں نکلنے دیں گے صاحب۔ کیوں؟ ارے میرے گھر کے سامنے دروازہ ہے، میں نہیں جانے دوں گا، میرے گھر کے سامنے روڈ ہے، میں نہیں نکلنے دوں گا۔ ناجائز ٹیکس لینے والا، ناجائز طریقے سے وصولی کرنے والا ایک اس آدمی کی دعا بھی اللہ رب العالمین نہیں سنتا ہے، دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، آخری چیز بتا رہا ہوں تمہیں، سنتے چلو۔ جس طرح لڑکیاں آج بگڑ رہی ہیں سماج اور سوسائٹی کے اندر، لڑکے بھی آج ان کا ماحول خراب ہے۔ تم دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھو گے تو تمہاری ماں بہن بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ پاکستان کا ایک شہر ہے کراچی، کئی بار میں جا چکا ہوں، اس کراچی کے اندر ایک بہت مشہور علاقہ ہے جس کا نام ہے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی۔ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی، اس ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک بہت خوبصورت پرائیویٹ نجی اسکول بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت، امیر ماں باپ کے لڑکے اور لڑکیاں اس اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، نجی اسکول ہے۔ اس اسکول کے 4 اسٹوڈنٹس نے یہ طے کیا کہ آج کسی لڑکی کو ہم بہکائیں گے، بہلائیں گے، اور ناشتہ پانی کے بہانے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیں گے، اور چاروں لڑکے اس سے ایک ایک کر کے اس کے ساتھ آج زنا کریں گے، زیادتی کریں گے اس کے ساتھ۔ ان 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا کسی لڑکی کو بہلا کر، پھسلا کر، کھلانے پلانے کے بہانے دوست بنا کر لاتا ہے اور ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا میں ابھی آ رہا ہوں۔ باہر آ کر کال کرتا اپنے 3 ساتھیوں سے، کام ہو گیا۔ لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی گئی، لڑکی ڈر گئی، لیکن وہ غلط کام کرنے پر تیار ہے، کہہ رہی ہے میری جان مت لو، پہلے میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسرا، پہلے جس نے پکڑا وہ گیا، اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا، وہ باہر آیا، پھر دوسرا گیا، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، دوسرا نکلا، پھر تیسرا گیا، تیسرے نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ پیر جوڑتی رہی لیکن کسی کو رحم نہیں آیا۔ جب تینوں زیادتی کر کے نکل چکے، اب چوتھے کا نمبر آیا، کہا کہ دیکھ ہاتھ پیر تو بہت جوڑ رہی ہے لیکن رحم مت کرنا، بہت خوبصورت ہے، پورا مزہ آئے گا تجھے، جاؤ۔ یہ چوتھا دروازہ کھولتا ہے، اس لڑکی کے پاس جاتا ہے، جیسے اس کمرے میں گھستا ہے، لڑکے کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے، اس لڑکے کے دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، برین ہیمبریج ہوتا ہے، اور اسی وقت یہ لڑکا آن اسپاٹ اسی کمرے میں مر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی، اس کی اپنی سگی بہن تھی۔ جب بھائی کسی غلط کام میں پڑ جائے تو یہ امید مت رکھنا کہ اس بھائی کی بہنیں محفوظ ہوں گی۔ کہہ دیا جو کہنا تھا۔ اگر باپ ہو بچوں کے غلط کام کرو گے تو تمہاری بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی، اور بھائی ہو کسی بہن کے، دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ غلط نظر ڈالو گے تو تمہاری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی۔ جاؤ، تقریر ختم کرو، اب جا کر تقریر موبائلوں پہ بات، اور بتاؤ اپنی گرل فرینڈ کو کہ مولانا صاحب ایسا ایسا بولے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ اتنا سخت سننے کے بعد بھی بے شرمو تمہیں شرم نہیں آئے گی، بے حیاؤ تمہیں حیا نہیں آئے گی، بے غیرتوں تمہیں غیرت نہیں آئے گی، اس کے باوجود بھی تم اس غلط حرکت کو چھوڑ نہیں پاؤ گے۔ تم اپنی گرل فرینڈوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اور تمہاری چڑیلیں، تمہاری گرل فرینڈیں، تمہاری چوہیاں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی ہیں، کیونکہ تم نے ان کو اپنے پیار کے بندھنوں میں ڈھار سے دے کر بندھا رکھا ہے۔
لیکن یاد رکھنا تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کرو گے تو تم اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ دروازہ کھول رہے ہو. اور اسی کو قرآن نے کہا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب مت جاؤ، یہ گندا راستہ ہے. فاحشۃ وساء سبیلا، یہ گندا راستہ ہے. آپ جس روڈ پہ چل رہے ہو نا سمجھتے ہو کہ منزل پہ پہنچ جائیں گے، نہیں. زنا کا جو راستہ جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کسی کی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہوں، جس راستے پہ آپ چل رہے ہو اس کی آخری منزل تیری بہن و بیٹی ہے. تو جس سڑک پہ چل رہا ہے اس سڑک پر تیری بہن و بیٹی کا گھر موجود ہے. تو جس راستے پہ چل رہا ہے وہاں تیری بہن اور تیری بیٹی کا گھر ہے. اس لیے یاد رکھ قرآن نے اس کو گندا راستہ کہا ہے، گندا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور آپ ان کو سمجھانے لگتے ہیں اور یہی دعا سکھلاتے ہیں کہ تمہارا جب کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اسی صحابہ کی محفل میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ میں بہت سے صحابہ تھے، ابو سلمہ بھی تھے. ابو سلمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ دعا بتائی تو میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. اور جب میں اپنے گھر پہ پہنچا تو میری بیوی نے ام سلمہ نے کہا آج آپ بڑی دیر سے آئے، عصر کے بعد آپ جلدی آ جایا کرتے تھے، پھر بازار سے کھانا پکانے کے لیے کچھ لینے جایا کرتے تھے، اور آج آپ اتنی دیر سے آئے ہیں کہ اب مغرب کی اذان ابھی ہو جائے گی، آپ پھر مسجد میں چلے جائیں گے، کھانے پکانے میں دیر ہو جائے گی. کہاں رہ گئے تھے آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میری بیوی آئے ام سلمہ، آج اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو روک لیا، کچھ سمجھانے لگے، درس دینے لگے، اور آج آپ نے ایک دعا بھی سکھلائی جب تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب یہ دعا مجھے بتائی کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھائی تو میں نے اپنے شوہر سے یہ دعا سنی تو میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا. یہ دعا تو سب کو یاد تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا سا یاد کرنا تھا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اتنی بار میں اس دعا کو پڑھ چکا ہوں کہ شاید اب آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں، اتنی بار میں دہرا چکا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو گئی ہو. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اب سر نیچے ہو گئے، کہیں مولانا ہم ہی کو کھڑا کر کے نہ پوچھ لیں، ہم کو کھڑا نہ کر دیں. اتنی سی دعا حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے یاد کر لی. جب کسی کا انتقال ہوتا میں یہ دعا پڑھ لیتی. 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا. میرے شوہر کپڑے کا بزنس کرتے تھے، کپڑا دوسرے شہر میں لے جایا کرتے تھے، بیچتے تھے، اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لاتے تھے، اپنے شہر میں بیچا کرتے تھے. میرے شوہر بزنس کرتے تھے دوسرے شہر میں جا کر. ایک دن میرے شوہر بزنس کے لیے نکلے اور وہاں پہنچ گئے، اور وہاں سے بہت سا سامان لے کر جب میرے گھر کی طرف آئے، اپنے شہر کی طرف جب چلنے لگے تو راستے میں بیمار پڑ گئے. ابو سلمہ بیمار پڑ گئے. اوفو، جو چیز بتانے جا رہا ہوں غور سے سنو میرے بھائیوں. ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر باہر گئے اور وہاں سے جب لوٹے دوسرے شہر سے تو بیمار پڑ گئے، اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. ابو سلمہ اسی بیماری میں انتقال کر گئے. میرے کانوں میں خبر پہنچائی گئی، کوئی دوڑتا ہوا آیا،
اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر ابو سلمہ بیمار پڑ گئے تھے راستے میں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جب خبر سنی تو میں نے یہی دعا پڑھ لی جو مجھے یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی دعا میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر مٹی میرے گھر لائی گئی، غسل دیا گیا، کفنایا گیا اور ابو سلمہ کو دفن کر دیا گیا۔ میں عدت میں بیٹھ گئی، عدت کرنے لگی، اور جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی تو میں پھر یہ دعا پڑھ لیتی۔ شوہر کی یاد آتی، یہ ایک غم تھا، تو میں یہ دعا پڑھ لیتی، یہی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ 2-3 مہینے گزر گئے، میں عدت میں تھی، ایک دن مجھے شوہر کی یاد آئی تو میں یہ دعا پڑھنے لگی۔ جب میں دعا پڑھنے لگی تو میں اس کے ترجمے پر غور کرنے لگی، اس کی میننگ پر، مفہوم پر غور کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ دے، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر بدلہ مجھے دے، بہتر چیز عطا کر۔ ام سلمہ کہتی ہے میں بار بار یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز دے جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میرے دیوانے تھے، میری ہر پریشانی اور ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، میرے شوہر اس دنیا سے انتقال کر گئے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے وہ چیز دے جو میرے شوہر سے بہتر ہو، میرے شوہر سے بہتر چیز دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا اس دنیا میں میرے شوہر سے اچھا بھی کوئی ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں دعا کو دعا کی طرح پڑھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والا، ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی پیار کرنے والا مجھے ملے گا کیا؟ ان سے بھی کوئی اچھا اس دنیا میں ہوگا؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی، 4 مہینے 10 دن، جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن میں بکری کے چمڑے کو، بکری کے کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ عرب کے اندر یہ کھالے والے بیچی نہیں جاتی تھی، بکری ذبح کی، کھال نکالی، اس کو دباغت دی، اس کو گرم پانی میں ببول ابول ڈال کر اس کو گرم کر کے اس کو صاف کیا، یا تو مشکیزہ بنا لیا جاتا تھا جو پانی کے بھرنے میں کام آتا ہے، یا ڈھول بنا لیا جاتا تھا، یا جائے نماز وغیرہ بنا لی جاتی تھی، اس کو گھر میں استعمال میں لایا جاتا تھا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں بکری کے کھل کے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میری عدت ختم ہو گئی، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور دروازے کی طرف میں آگے بڑھی، میں جلدی سے دروازے کی طرف آگے بڑھی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا، کہا السلام علیکم، میں نے بھی نبی اکرم کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں نے بھی نبی کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دی کہ اندر آئیے۔ اے اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی جب گھر کے اندر تشریف لائے تو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اسی چٹائی کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ کتنی بے عزتی ہوتی ہے، عورتیں کہتی ہیں لو صاحب اتنا اچھا گھر بنا لیا، ایک صوفہ نہیں ڈال سکتے ہو؟ باہر کے مہمان آتے ہیں بیچارے، ان کو ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پہ بٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس تکیہ تھا، تکیہ چمڑے کا تکیہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے وہ تکیہ چمڑے کا
جس میں کھجور کے پتے یا اس کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے دے دیا، آپ اس پر ٹیک لگا لیجئے۔ اللہ کے نبی اس کھجور اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے اس غریب خانے پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمارے گھر پہ اچانک تشریف لائے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تم عدت میں تھی اس لیے میں نہیں آیا ملنے، اب تمہاری عدت بھی پوری ہو گئی، اب میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اے ام سلمہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت عرب کا مزاج کیا ہے، جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس عورت کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی میں اپنا آدمی کھا گئی، اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، کوئی نکاح نہیں کرتا اس ڈر سے کہ ایک کو تو شادی کر کے کھا گئی، دوسرا جو اس سے شادی کرے گا وہ بھی مر جائے گا۔ جس کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو ڈائن سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے جس کی زندگی میں اس کا آدمی مر گیا، تو دوسرا کوئی آدمی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا یہ سوچ کر کہ یہ ایک آدمی ڈس چکی دوسرا بھی ڈس لے گی۔ اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ ام سلمہ کا جواب سنو۔ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ عورت آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگی؟ اس سے زیادہ بد نصیب عورت کون ہوگی؟ لیکن یہ سچ ہے کہ آپ سے جو عورت نکاح نہ کرے وہ بد نصیب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دونوں باتیں، تم کہہ رہی ہو کہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی عورت تو بد نصیب ہے، اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ میں نہیں کر سکتی، یہ کیا بات ہے جبکہ تمہارے شوہر بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ پریشانی ہے؟ کہا وہ بتاؤ نا، شیئر کرو اپنی پریشانی، اگر دور ہو سکتی ہے تو ٹھیک اور نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ پہلی پرابلم، اے اللہ کے نبی پرابلم کئی ہیں، نمبر 1 کہا کیا آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں؟ آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں، میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی، میری غیرت کسی سوکن کی تو طلاق سننے کی نہیں ہے، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ بگڑتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی کسی معاملے میں لے کر بحث ہوگی تو آپ کی بیویوں کو ادھیکار اور حق نہیں ہوگا وہ بیچ میں بول لیں۔ جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی بات ہے تو ہم اور آپ ہی اس کو دور کریں گے۔ آپ کی کوئی بیوی اگر بیچ میں بولے گی اور مجھ سے لڑے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں ہاتھا پائی پر اتر جاؤں گی، اس لیے کہ میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی، میں بہت غیرت مند خاتون ہوں اور میرے ساتھ کئی سوکنے ہوں، یہ کیسے برداشت کر لوں؟ آپ نے کہا سوکن کا ہونا اچھا نہیں یا سوکن کا مداخلت کرنا بیچ میں بولنا؟ کہا نہیں، سوکن کا بیچ میں بولنا، جب ہم آپ کی بیوی ہیں کوئی بات ہمارے اور آپ کے درمیان اگر ہوگی تو ہم اور آپ حل کریں گے، آپ کی کوئی دوسری بیوی ہمارے بیچ میں نہیں بولے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ایسی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ کوئی دوسری بیوی ہمارے اور تمہارے بیچ میں بولے، انشاءاللہ میں کسی اور بیوی کو اپنے اور تمہارے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اے ام سلمہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسری بیوی انٹرفیئر نہیں کرے گی، کوئی دوسری بیوی نہیں بولے گی۔ اچھا یہ تو پہلی پرابلم تھی، کہا دوسری پرابلم بھی ہے؟ کہا کیا؟ وہ بھی بولو۔ کہا دوسری پرابلم یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے میں اس مقصد کے لائق نہیں ہوں،
شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کی پیدائش ہو، بچے بڑھے، نسل بڑھے. میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں، اس عمر میں اب میں بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں شادی کی اس عمر کو کراس کر چکی ہوں. اس لیے آپ اگر اس مقصد سے شادی کرنا چاہتے کہ نسل بڑھے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ بچے پیدا کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں. صاف کہہ دیا. اللہ کے نبی کا جواب سنو. آئے ام سلمہ، بڑھاپے کی جس دہلیز پر تم نے قدم رکھ دیا ہے، تقریباً میں بھی اسی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہوں. تم جتنی عمر کی ہو اتنی عمر کا میں بھی ہوں، لہذا عمر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور شادی میں بچوں کی پیدائش کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو عرب کے اندر ہے، جو کسی بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار نہیں دیتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بیوہ عورت کو نکاح میں لے آؤں، ایک بیوہ سے شادی کر لوں تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے اور لوگ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے لگیں اور بیوہ عورت کو بھی حق حاصل ہو کہ کسی شوہر کو ڈھونڈے اور آدمی کو اور شادی کر لے، بیوہ عورت کو بھی گھر بسانے کا حق حاصل ہو جائے. اس لیے میں شادی کر رہا ہوں. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے میری 2 پریشانیاں دور کر دی، لیکن مجھے ایک تیسری پرابلم اور ہے، مجھے ایک تیسری پریشانی بھی ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتی. کہا وہ کیا ہے؟ اور وہ آخری پرابلم ہے. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ. کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں اور بچے بھی کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں، وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان بچوں کی پرورش میں کرتی ہوں، ان بچوں کو میں پالتی ہوں، ان بچوں کا پالن پوشن میں کرتی ہوں، ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف ام سلمہ سے شادی کر لوں اور یہ بچے ام سلمہ کے میکے والے سنبھالیں، بچوں کے ماموں آئیں اور بچوں کو لے جائیں، بچوں کے نانا آئیں بچوں کو لے جائیں، یہ بچے اپنے ننیال میں پلیں، اپنے ماموں کے ہاں اپنے نانا کے یہاں پلیں یا ددیال میں پلیں، تو اے اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بچے ابو سلمہ چھوڑ کر گئے، ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ، یہ بچے میں پالتی ہوں، ان کی پرورش میں کرتی ہوں. اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، ان بچوں کی ذمہ داری، ان کی کفالت اور ان کو کھلانا پلانا، ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانا پڑے گی. کتنی کلیئر بات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ جب تم مجھ سے نکاح کر لوگی تو تمہارے بچے بھی میرے بچے ہوں گے، ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان کو بڑا کرنا، ان کو اچھی تربیت دینا، یہ بھی میری ذمہ داری ہوگی. ان بچوں کی کفالت میں کروں گا. جب یہ تینوں شرطیں اللہ کے نبی نے مان لی تو ام سلمہ نے نکاح بھی کر لیا اور محمد رسول اللہ کی وہ بیوی بن گئی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ سے باتیں کر رہے تھے اور ابو سلمہ کا ذکر آ گیا. ابو سلمہ کا ذکر آتے ہی ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اب اس دعا پر مجھے مکمل یقین ہوا ہے، اس دعا میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، میری مصیبت میں بہترین بدل عطا فرما، وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما. اے اللہ کے نبی، پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے میرے لیے کون بہتر ہوگا، اتنے اچھے، ان سے بہتر کون ہوگا، لیکن یہ دعا مانگتے مانگتے میں نے دیکھا اللہ نے دعا قبول کر لی. ابو سلمہ بہتر تھے لیکن اللہ نے ابو سلمہ کو اگر چھینا تو ان سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما دیا. ہمیں جناب محمد رسول اللہ دے دیے، مجھے محمد رسول اللہ کی بیوی بنا دیا، میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے عطا فرمایا. غور کرو دعا کیسے قبول ہوتی ہے. یہاں تو صورتحال دوسری ہے. شادی ہوئی، مانگ رہے بیٹا، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے.
9 مہینے کے بعد گھر میں بچہ پیدا ہوا تو پتا چلا کہ بیٹی ہے. پیشانی پہ شکن پڑ گئی, پسینہ آ گیا. اللہ, میں نے تو بیٹا مانگا تھا, تو نے بیٹی دے دی. بے غیرت, تجھے شرم آنی چاہیے. بیٹی کی پیدائش پر تو افسوس کر رہا ہے. یہ بیٹی نہیں, رحمت ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو کیونکہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ یہ بیٹا اگر مانگ رہا ہے, اگر میں بیٹا دوں گا تو وہ بیٹا بڑا ہو کر زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے باپ کا مرڈر کر دے گا, اپنے باپ کا ہی خون کر دے گا, اپنے باپ کو ستائے گا. ہو سکتا ہے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو. یہی آدمی بیچارہ جس کو بیٹا نہیں ملا روتا رہا, پریشان رہا, زندگی بھر کہتا رہا اللہ میں نے بیٹا مانگا, تو نے بیٹی دے دی. ابھی وہ بچی بیچاری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی, 15-16 سال کی ہوئی, ابھی شادی نہیں ہوئی, اچانک باپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پیر ٹوٹ گیا, ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی, بستر پہ پڑا ہے. ڈاکٹر نے بستر ہی پر لیٹے لیٹے کھانے پینے کی اجازت دی, پیشاب اور پائخانہ کرنے کی اجازت دی, اٹھ نہیں سکتا. اب ایسے موقع پر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میری گندگی کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے, میرا بیٹا جو شادی شدہ ہو چکا ہے یا بہو والا ہے, نہ اس کی بہو آ رہی ہے نہ بیٹا آ رہا ہے. ایسے نازک موڑ پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی آتی ہے, اپنے باپ کی اس چادر کو بدلتی ہے جس پر اس نے پیشاب کر رکھا ہے, ایک پوٹ لے کے آتی ہے اور اپنے باپ کے کمر کے نیچے رکھ دیتی ہے, ابو ضرورت سے فارغ ہو جائیے. باپ نے اسی پوٹ میں لیٹرین کی اور بیٹی آئی اسی پوٹ کو اٹھا کر پھینک رہی ہے, اپنے باپ کی گندگی کو صاف کر رہی ہے, اس کے کپڑے دھل رہی ہے. یہی باپ جو بیٹا بیٹا چلا رہا تھا, آج بیٹی کی طرف سے یہ ہونے والی خدمت کو دیکھتا تو کہتا کہ اللہ واقعی تیری قدرت, واقعی تیرا علم وسیع ہے. میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا, لیکن اگر بیٹا ہوتا تو آج شادی شدہ ہو کر میری یہ خدمت نہیں کر سکتا تھا جو میری بیٹی میری خدمت کر رہی ہے. اس پوزیشن میں میری بیٹی میرے کام آئی. واقعی تو حکیم ہے, تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ بیٹا دینا چاہیے کہ بیٹی دینا چاہیے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں, رحمت. آپ بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہو؟ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں تقریریں کرنے, اور ابھی میرا ایک قدم اگر آپ کے بھگیا میں ہے تو ابھی دوسرا قدم میرا کلکتہ کی سرزمین پر ہے. کل کا پروگرام میرا مدنی پور میں ہے, کھڑگپور سے آگے مدنی پور. اندازہ لگاؤ کہ آج یہاں ہے, کل کہاں, پرسوں کہاں. شیخ بتا رہے تھے کہ سن 1996 میں تقریر کی. یہ 29-30 سال کا زمانہ جو گزرا ہے, اس 30 سال تقریروں کے زمانے میں میرے بھائیوں پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جا چکا ہوں. ایسے ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جنہوں نے میری خدمت کی ہے, جنہوں نے مجھے کھلایا پلایا ہے. 5 سال کے بعد ان کے گھر گیا تو پتا چلا کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں. محلے والوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان کی اولاد نے, اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا. زمین و جائیداد کا جھگڑا ہوا, اسی بٹوارے کو لے کر اتنا جھگڑا ہوا کہ گردن دبا دیا. بیٹا اپنے باپ کو مار ڈالا. آج تک ایسا قصہ نہیں سنا کہ کسی بیٹی نے بھی اپنے باپ کو مارا ہو. بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں اور آپ ان کو زحمت سمجھتے ہو. پریشانی کیا ہے؟ اوفو, لڑکی ہوئی, اب کم سے کم 10-12-15 لاکھ روپے کا جہیز وہیز اکٹھا کرو, باراتیوں کا انتظام کرو. پرابلم یہ ہے راستہ, اسی لیے راستہ کہا ہے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ راستہ تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی تک پہنچ رہا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اصلاح معاشرے پر ہونے والے اس پروگرام کو پر ختم کرنے کے بعد
مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنا تھکنے کے بعد اور اتنا گشی اور چکر آنے کے بعد میں اتنی دیر بول دوں گا. 2 گھنٹے ہو گئے. 2 گھنٹے میرے بھائیو، 5 منٹ باقی ہیں. 1:15 پہ بولا تھا اور 3:15 ہو رہے ہیں. 2 گھنٹے میں نے کھینچ دیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمارا امتحان مت لے، اور اگر تو ہمارا امتحان لیتا ہے تو اس امتحان میں پورا اترنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما. ہمیں زناکاری سے بچا لے. ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ. اسلام پہ زندہ رکھنا سوال ہے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال اور جواب